الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اما بعد۔ احباب ذی وقار، آج کچھ لوگ ہمیں نرم بات کرنے کے مشورے دے رہے ہیں اور ہمیں یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ انتہائی سخت گفتگو کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک کائنات کا بدترین شخص ساجد نامی اپنی ساری زندگی میں اپنی تقریروں سے، تحریروں سے، اپنی تصانیف کے ذریعے اور اپنے دروس کے ذریعے اہل سنت پہ کیچڑ اچھالتا رہا اور اپنی بدترین زبان چلاتا رہا۔ تم نے اس کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا، بلکہ تم اس کو حوصلہ دیتے رہے اور اسے صداقت و شجاعت کا پیکر قرار دیتے رہے۔ آج جب ہم نے اس کا مکروہ چہرہ امت کے سامنے دکھایا تو آپ کو نرم باتیں یاد آ گئی؟ ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ساری زندگی جو اس نے گند گھولا ہے ہم نے اس کا صفایا کرنا ہے۔ اس نے جو 21 علماء کو کالے کر کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے۔ وہ فیصلہ ہم محفوظ رکھتے ہیں، وقت کا ہم انتخاب کریں گے، ان کے مولویوں کا ہم انتخاب کریں گے، جب چاہیں گے ہم ان کو کالے کریں گے۔ اور اس کو پتہ چلے گا کہ کسی معزز شخص کو اچانک فون کر کے خراب کرنے کی کیسے کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہم نے حساب لینا ہے، یہ چیز لکھ لو، یاد رکھ لو۔ معزز سامعین، یہ شخص ساری زندگی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیکر عشق مصطفیٰ امام احمد رضا پہ کیچڑ اچھالتا رہا۔ فتویٰ وقوع کذب کے حوالے سے کیا کچھ اس نے نہیں کہا۔ الحمدللہ آج وہ فتویٰ منظر عام پر ہے۔ اس فتویٰ کو ہم اس کی کتابوں میں دکھا چکے ہیں اور اس کے مولوی خود اقرار کر چکے ہیں کہ امام احمد رضا کے پاس وہ فتویٰ تھا، جبکہ یہ شخص کہتا رہا کہ امام احمد رضا نے خود نہیں دیکھا تو کسی اور نے کیا دیکھا ہوگا۔ اگرچہ آج فتویٰ وقوع کذب کا ثبوت یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن اس پہ ایک حوالہ ہم اور بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، لکھنے والا ہے ان کا متکلم اسلام مولوی الیاس گمن۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 114 ہے۔ لکھتا ہے حسام الحرمین میں ہمارے اکابر اربع کی 4 عبارتیں قطع و برید کر کے پیش کی گئی۔ سب سے پہلے حجت الاسلام حضرت نانوتوی کی عبارت ہے، پھر قطب الارشاد حضرت گنگوہی کی، پھر فخر المحدثین حضرت سہارنپوری کی، پھر حکیم الامت حضرت تھانوی کی عبارت ہے۔ ہم ترتیب سے ہر ایک پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارے اکابر اربع کی 4 عبارتیں قطع و برید کر کے پیش کی گئی۔ 4 عبارتوں کو تسلیم کیا ہے، قطع و برید کا دعویٰ کر دیا کہ کاٹ کے آگے پیچھے کر کے پیش کر دی گئی۔ پہلے کس کی عبارت؟ کہتا ہے سب سے پہلے حجت الاسلام حضرت نانوتوی کی عبارت، پھر قطب الارشاد حضرت گنگوہی کی، یعنی گنگوہی کا فتویٰ وقوع کذب اس نے تسلیم کر لیا اور اس کا وجود مان لیا، صرف یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کو قطع و برید کے ساتھ پیش کیا گیا۔ یہ ساجد تو کہتا رہا آج تک کہ وہ فتویٰ امام احمد رضا نے نہیں دیکھا تھا، جو آج پوری امت پہ عیاں ہو چکا ہے، جبکہ ان کا متکلم اسلام کہہ رہا ہے کہ 4 عبارتیں امام احمد رضا نے پیش کی اور وہ ہمارے اکابر کی عبارتیں تھیں، ان میں قطع و برید کیا گیا، تو فتویٰ وقوع کذب اس نے خود تسلیم کر لیا ہے۔ بہرکیف آج ہماری یہ گفتگو نہیں ہے، آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ شخص ساری زندگی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہ کیچڑ اچھالتا رہا اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ ہمارے اکابر نے تو وقوع کذب باری تعالیٰ کا قول کیا ہی نہیں، وہ کر کیسے سکتے ہیں، وہ تو وقوع کذب باری تعالیٰ کے قائل کو کافر سمجھتے ہیں، مرتد ملعون سمجھتے ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو گہرائی میں دیکھا، اس شخص کی تصانیف پڑھی، اس کی گفتگو سنی، خدا کی قسم وقوع کذب باری تعالیٰ کا یہ خود قائل نکلا۔ آج ہم ثابت کریں گے
کہ یہ بھی وقوع کذب باری تعالیٰ کا قائل ہے اور اس کے اسلاف بھی قائل تھے، اور اسی کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے۔ معزز سامعین، اصل مقصود پر گفتگو کرنے سے پہلے بطور تمہید چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے دروس البلاغہ، فن بلاغت کی عظیم ترین کتاب ہے۔ یہ درس نظامی کے ابتدائی طلباء جو ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے، عربی کے اندر ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 26 ہے، پہلا باب ہے خبر و انشاء کے بیان میں۔ والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع، یہاں پر صدق خبر اور کذب خبر کو بیان کیا گیا کہ سچی خبر اور سچی بات کون سی ہوتی ہے اور جھوٹی خبر کون سی ہوتی ہے۔ انشاء کے ساتھ کذب کا تعلق ہے ہی نہیں، وہ تو ایک نیا کلام ہوتا ہے کہ ایک شخص کہے بھائی پانی لے آؤ، اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو خبر کے ساتھ صدق و کذب کا تعلق ہے، تو صدق خبر، سچی خبر کون سی ہوتی ہے، سچی بات کون سی ہوتی ہے؟ لکھتے ہیں سچی بات وہ ہے جو واقع اور خارج کے مطابق ہو، یعنی قائل نے جو قول کیا ہے اگر خارج میں دیکھا جائے ویسا ہو رہا ہے تو اس کی بات سچی کہلائے گی۔ وَبِكِذْبِهِ عَدْمُ مُطَابَقَتِهِ لَهُ، اور کذب خبر سے مراد خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا، یعنی خبر واقع کے مخالف۔ جس طرح قائل نے قول کیا، مخبر نے خبر دی، خارج میں اگر دیکھا جائے وہ چیز نہیں پائی جا رہی تو سمجھ لو کہ مخبر کی یہ خبر جو ہے یہ جھوٹی ہے، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ صدق خبر اور کذب خبر کی تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہی چیز ساجد خان دیوبندی کی اپنی کتاب سے بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے اس کی دفاع اہل سنت والجماعت، اس کا صفحہ نمبر 296 ہے۔ لکھتے ہیں کیونکہ کذب بولتے ہیں خلاف واقع کو، یعنی جو چیز واقع کے خلاف ہو وہ کذب ہوتا ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس سے بھی پتا چلا کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 335 پہ لکھتا ہے اور کذب بولتے ہیں واقع کے خلاف کرنے کو، واقعہ کے مطابق فرما بردار جنت میں اور کفار دوزخ میں، اور واقعہ کے خلاف کفار جنت میں اور فرما بردار دوزخ میں۔ یعنی یہ وہی خلف وعید کی آڑ میں اللہ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرکیف اس عبارت سے ہمارا مقصد صرف کذب کی تعریف سمجھنا تھا کہ کذب کس کو کہتے ہیں۔ یہ ساجد خود لکھ رہا ہے کہ کذب بات جو ہے وہ واقع کے مخالف ہو تو اسے کذب کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کا دعویٰ ہے وقوع کذب باری تعالیٰ کا قائل اکابرین دیوبند کے نزدیک کافر و مرتد ملعون ہے، جو شخص اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس سلسلے میں میرے پاس یہ کتاب ہے المہند علی المفند جو ان کے عقائد پر مشتمل ہے، اس کا صفحہ نمبر 58 ہے۔ گنگوہی کا قول نقل کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ کذب کے ساتھ متصف ہو، اس کے کلام میں ہرگز کذب کا شائبہ بھی نہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے نکالے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ کافر قطعی ملعون اور کتاب و سنت و اجماع امت کا مخالف ہے۔ یعنی اس میں واضح کیا گیا کہ جو اللہ کو جھوٹا کہے وہ کافر قطعی ملعون اور کتاب و سنت اور اجماع امت کا مخالف ہے، اور اس کو منسوب کیا جاتا ہے گنگوہی کی طرف اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا رجوع ہے۔ میں کہتا ہوں یہ رجوع کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عبارت وقوع کذب باری تعالیٰ کا قول کرنے سے پہلے کی ہے۔ پہلے تو مرزا قادیانی بھی حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرتا رہا، جب سے اس نے وقوع کذب باری تعالیٰ کا قول کیا اس کے بعد 20 سال سے زیادہ عرصہ وہ جیتا رہا، اس نے اس کا رد نہیں کیا۔ تو پہلے والی عبارتیں اس کا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو پہلے کی بات ہے، پہلے تو بندہ کچھ بھی کرتا رہے، جب اس نے گستاخی کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب کیا، اس کے بعد رجوع دکھاؤ، وہ قابل قبول ہوگا۔ بہرکیف اس سے پتا چلا کہ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جو شخص وقوع کذب باری تعالیٰ کا قائل ہے وہ کافر و مرتد اور ملعون ہے، کتاب و سنت و اجماع امت کا مخالف ہے۔ یہی چیز ساجد خان دیوبندی نے اپنی کتاب دفاع اہل سنت کے صفحہ نمبر 356 پہ لکھی۔ بفضلہ تعالی، ہمارے اکابر اس شخص کو کافر و مرتد ملعون سمجھتے ہیں جو خداوند تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے اور اس سے بالفعل صدور کذب کا قائل ہو، بلکہ جو بد نصیب اس کے کفر میں شک کرے ہم اس کو بھی خارج از اسلام سمجھتے ہیں،
حضرت مولانا رشید احمد صاحب جن پر خان صاحب نے یہ ناپاک اور شیطانی بہتان لگایا، خود انہی کے مطبوعہ فتاوا میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک منزہ ہے اس سے کہ متصف بوصف کذب کیا جائے، معاذ اللہ اس کے کلام میں ہرگز ہرگز شیبہ کذب کا نہیں۔ قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا، جو شخص اللہ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ قطعاً کافر و ملعون اور مخالف قرآن و حدیث اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ اب اس سے اکابرین دیوبند کا نظریہ بھی آپ نے سن لیا اور رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ بھی حضرت نے بیان کر دیا، تو پتہ چلا دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو بالفعل جھوٹا کہے، یعنی یہ کہے کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے، وہ شخص کافر و مرتد ملعون ہے، اور جو شخص اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ معزز سامعین، اب آئیے ہم اصل مقصود پہ بات کرتے ہیں۔ ساجد خان دیوبندی کی یہی کتاب دفاع اہل سنہ والجماعت مکتبہ ختم نبوت ہے، اس کا صفحہ نمبر 326 ہے۔ صفحہ نمبر 326 پہ اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کی مثالیں پیش کی گئی۔ یہ معتزلہ کا رد کر رہا ہے۔ یہ ہم صفحہ اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ قطع و برید سے کام لیا گیا ہے، یعنی عبارت کاٹی گئی ہے۔ ہم بتا رہے ہیں سیاق و سباق بھی کہ بات کیا چل رہی ہے، اللہ کا متکلم ہونا یہ ثابت کر رہا ہے۔ اس نے چند مثالیں پیش کی، ان مثالوں میں ایک مثال ہے اقرا بسم ربک الذی خلق سورہ علق کی، اور اس کے ساتھ دوسری مثال دی سورہ نازعات کی فقال انا ربکم الاعلی، اور اس کے ساتھ اگلے صفحے پہ اس نے سورہ ہود کی بھی مثالیں پیش کی۔ اصل جو ہماری بحث ہے اس کا تعلق صفحہ نمبر 327 کے ساتھ ہے۔ صفحہ نمبر 327 کے شروع سے ہم پڑھتے ہیں۔ فقال رب ان ابنی من اہلی، کہا نوح نے میرا رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر سے نہیں۔ قارئین پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے الفاظ دہرائے، یعنی سورہ نازعات کی جو آیت نمبر 24 تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے الفاظ دہرائے، فقال انا ربکم الاعلی، یعنی جو بات فرعون نے کہی وہی بات اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی بات کو دہرایا، یعنی جس طرح حضرت نوح نے بات کی بعینہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ ان مثالوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح انسان بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بات کرتا ہے، یہ ایک الگ اس کا کفر ہے۔ اس طرح انسان بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بات کرتا ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ نہیں، انسان کا کلام حادث ہے، وہ زبان سے نکلتا ہے، انسان زبان کا محتاج ہے، جبکہ اللہ کا کلام قدیم ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو کیسے اللہ کا کلام انسان کے کلام جیسا ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے رب تعالیٰ کے کلام کو انسان کے کلام کی طرح قرار دیا، مکمل طور پہ تشبیہ دے دی۔ یہ ایک الگ کفر ہے جس پہ آج ہم بات نہیں کر رہے، ہماری گفتگو آگے ہے، سنیے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا انکار فرمایا کہ یقیناً وہ تیرے گھر سے نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے گھر سے نہیں ہے، تو ظاہراً اللہ تعالیٰ کی بات خلاف واقع ہوئی، تو ظاہراً اللہ تعالیٰ کی بات خلاف واقع ہوئی۔ خلاف واقع بات کو کیا کہتے ہیں؟ کذب، جھوٹی بات۔ اللہ نے جو فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ بات خلاف واقع ہوئی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جھوٹ بولا۔ اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص مجھے بتا دے۔ یہ وقوع کذب باری تعالی نہیں تو اور کیا ہے؟ آگے سنیے، یعنی واقعہ کے مطابق یہ ہے کہ ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، اور واقعہ کے خلاف یہ ہے انہو لیس من اہلک، یقیناً وہ تیرے گھر سے نہیں ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں ان نبنی من اہلی کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، یہ واقعے کے مطابق ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، ان کی بات واقعے کے مطابق ہے۔ صدق خبر کیا ہے؟ مطابقتہ للواقع، خبر کا واقعے کے مطابق ہونا۔ نوح علیہ السلام کی خبر واقعے کے مطابق ہے۔ وَبِكِذْبِهِ عدم مطابقتہ لہو، اور کذب خبر سے مراد خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے انہو لیس من اہلک، یہ بات واقعے کے خلاف ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ ساجد خان دیوبندی، جو امام محمد رضا کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ آگے سنیے، وہ اللہ تعالیٰ نے بد اعمالی یا کفر کی وجہ سے یہ فرمایا کہ وہ تیرے گھر سے نہیں ہے، لیکن بات تو واقعہ کے خلاف ہے۔
یہ بات بھی ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس نظریے سے فرمایا کہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا تیرے گھر والوں میں سے نہیں. کیونکہ نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو نبی کا مطیع فرما بردار ہو اور نبی پر ایمان رکھتا ہو. چونکہ تمہارا بیٹا تم پہ ایمان نہیں رکھتا، تمہارا مطیع و فرما بردار نہیں ہے، لہذا حقیقت میں وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. بیٹے کا انکار نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جس نظریے سے فرمایا ہے بالکل رب تعالیٰ کی ذات سچی ہے اور اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہو سکتا. کیونکہ وصف صدق جو ہے اللہ کا قدیمی ہے جو رب تعالیٰ کی ذات سے ایک آن کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب فرمایا انہ لیس من اہلک، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ خلاف واقع بات کر رہا ہے. کسی مفسر نے بھی نہیں لکھا اور نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تم غلط کہہ رہے ہو. نہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ اللہ نے خلاف واقع بات کی، اور نہ ہی رب تعالیٰ کی ذات اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے خلاف واقع بات کی، وہ تو تمہارا بیٹا نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی سچے ہیں. وہ نسب کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ بد اعمالی اور کفر کی وجہ سے یہ فرما رہا ہے انہ لیس من اہلک. رب تعالیٰ کی ذات بھی سچی ہے. نبی نے اللہ کو جھوٹا نہیں کہا، اللہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے خلاف واقع بات کی. کسی مفسر نے نہیں کہا، کہہ بھی نہیں سکتے. یہ اگر کہہ سکتا ہے تو دیوبندی کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے تو اکابرین دیوبند کہہ سکتے ہیں. اگر یہ بات کوئی کر سکتا ہے تو وہ ساجد خان دیوبندی کر سکتا ہے، اور وہ جھوٹ کو اللہ کی سنت سمجھتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیوبندی جھوٹ ثواب کی نیت سے بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے اللہ کی صفت ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک جب جھوٹ بولتا ہے تو یہ تو سر اٹھا کے جھوٹ بولیں گے. آگے دیکھیے آگے کیا لکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بد اعمالی یا کفر کی وجہ سے یہ فرمایا کہ وہ تیرے گھر سے نہیں، لیکن بات تو واقعہ کے خلاف ہے. یہی مثال شاہ محمد اسماعیل شہید نے فرمائی کہ ایک انسان اپنے مخاطب یعنی سامنے والے سے واقعہ کے خلاف بات کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت کیوں حاصل نہیں کہ وہ فرشتہ یا نبی کے سامنے ایسی بات کر سکے. العیاذ باللہ من ذالک. یعنی یہ واضح کیا کہ یہ جو وقوع کذب باری تعالیٰ کا قول میں کر رہا ہوں یہ صرف میرا نظریہ نہیں، یہ میرے اکابر کا بھی نظریہ ہے، یہ اسماعیل دہلوی کا بھی نظریہ ہے. جس کو یہ شہید کہہ رہا ہے ہم اس کو مرتد ملعون مخلد فی النیران سمجھتے ہیں. جس شخص نے اللہ کو معاف نہیں کیا، رب تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جب ایک انسان جھوٹ بول سکتا ہے، خلاف واقع بات کر سکتا ہے اپنے مخاطب سے، تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کو تو قدرت حاصل ہے. یعنی انسان جب گناہ کر سکتا ہے، انسان کے اندر جب عیب آ سکتا ہے، جھوٹ عیب ہے، پوری امت کا اس میں اجماع ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کے اندر وہ عیب کیوں نہیں آ سکتا؟ معاذ اللہ. یہ اسماعیل دہلوی ان کا کہہ چکا ہے. میں کہتا ہوں اسماعیل دہلوی پہ بھی کروڑ بار لانتے ہوں اور تم پہ بھی کروڑ بار لانتے ہوں. تو وقوع کذب باری تعالیٰ کا قائل یہ ساجد دیوبندی خود نکلا اور اسماعیل دہلوی نکلا. تو جو لوگ اس کو کافر نہیں سمجھتے، جو لوگ اس کو مرتد نہیں سمجھتے، جو لوگ ان کو ملعون نہیں سمجھتے، جو ساجد خان کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، جو اسے مناظر اسلام سمجھتے ہیں، جو اسے وکیل احناف سمجھتے ہیں، جو اسے متکلم اسلام سمجھتے ہیں، وہ بھی کافر و مرتد ملعون ہیں. یہ فتویٰ ہم نہیں لگا رہے، انہی کی کتابوں سے ہم دکھا رہے ہیں. یہ خود فتویٰ لگا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے وقوع کذب کا قول تو یہ خود کر رہے ہیں. یہ دوسروں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اندر خاتے میں دیکھا جائے تو سب اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول چکا ہے. قرآن میں کئی بار اللہ نے جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ. یہ تقیہ باز ہیں، لوگوں کو دکھاتے کچھ اور ہیں، اندر ان کے کچھ اور ہے. حقیقت اگر دیکھی جائے تو حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.